تفہیم عقائد و اقدار، اہمیت و طریقہ کار۔ مکاتب اور مدارس میں جس عنوان اور مضمون کو بہت ترک کیا گیا، گویا کہ نصاب تعلیم کا ایک مظلوم مضمون اور عنوان ہے جس پر بہت کم محنت کی گئی ہے کہ عقائد پر درس نظامی میں ایک عقیدۃ الطحاوی پڑھائی جاتی ہے اور کہیں نہیں پڑھائی جاتی ہے، دوسری شرح عقائد جس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ اس میں عقائد کے علاوہ سب کچھ ہے۔ اس لحاظ سے پورے درس نظامی میں عقائد پر جیسے محنت ہونی ہے ویسے نہیں ہو پاتی۔ عاجز اپنے اس مضمون کو 7 امور پر تقسیم کیا ہے۔ پہلی چیز ہے اسلام میں عقائد کی اہمیت، دوسری چیز ہے عصر حاضر میں عقائد کی اہمیت، تیسری چیز ہے تفہیم عقائد کی اہمیت، عقائد کو رٹانے سے زیادہ، تحفیظ سے زیادہ تفہیم کی ضرورت۔ اسلام میں عقائد کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ ہر حکم سے پہلے کہیں نہ کہیں عقیدے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر صراحتاً عقائد کی طرف اہمیت اور توجہ دلائی گئی ہے، اور جہاں جہاں احکامات کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ایمان کی صفت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تو ضمناً ہر حکم کے تحت میں عقیدے کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، کفر ایمان کے مقابلے میں ہے۔ ایمان عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ ایمان جب رسوخ کے درجے کو پہنچتا ہے تو پھر وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بہت غور کرنے کی ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، حج بیت اللہ کے لیے آنے والے حاجیوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا، یہ جس پر کفار مکہ فخر کیا کرتے تھے اور اس کے مقابلے میں ایمان لانے کو اہمیت نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا حاجیوں کو کھلانے پلانے اور کعبے کی تعمیر کرنے کو یہ ایمان کے برابر سمجھ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اتنا بڑا عمل بھی ایمان اور عقیدے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں غزوہ بدر کے واقعے کو ذکر کیا کہ جب ان غزوہ بدر کے قیدیوں کو ایمان لانے کی بات کی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ایمان لانے کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اس کا شان نزول ابن کثیر نے یہی ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں عقائد کی اہمیت سے متعلق صرف 2 واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہے عبداللہ بن جدعان، جو اسلام لانے سے پہلے قبیلہ بنو تمیم کے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کے چچازاد بھائی تھے۔ قوم کے اندر بہت بدتمیز اور بد اخلاق قسم کے شمار ہوتے تھے۔ مکے والوں نے انہیں شہر سے نکال دیا، سارے خاندان نے انہیں بائیکاٹ کر دیا۔ مرنے کے لیے غار میں گئے، موت کے انتظار میں بیٹھے، وہاں پر اژدہا نظر آیا تو انتظار میں رہے، قریب آ کر مجھے کھا لے گا، تو وہ نہیں آیا تو یہ خود اژدہے کے قریب گئے تو وہاں پر وہ اژدہا دراصل ہیرے سونے چاندی کا بنا ہوا تھا۔ قبیلہ بنو جرہم کے وہاں پر قبریں تھیں۔ جب یہاں سے وہ قبیلہ بھاگ کر جانے لگا تو اپنے زیورات سونا چاندی سب اس غار میں رکھ کر گیا، تو ان کا ارادہ ہوا کہ یہ سونا چاندی لے کر اپنے قوم میں گئے، اور پھر اس پیسے سے انہوں نے قوم کی اتنی بڑی خدمت کی کہ زندہ دفن کی جانے والی بیٹیوں کو پیسہ دے کر خود لے کر پالا کرتے تھے۔ 90 سے زائد بچیوں کو انہوں نے پالا ہے۔
سخاوت اتنی تھی کہ مکہ مکرمہ آنے والے مہاجرین اور مسافرین اور حاجی اور معتمرین کو 2,000 اونٹ کاٹ کر گندم، شہد، گھی ملا کر ان کی ضیافت کرتے تھے۔ پکوان کا دیگ اتنا بڑا تھا کہ ایک مرتبہ دیگ گر گیا تو اس میں اتنا سالن تھا کہ بچہ اس میں ڈوب کے مر گیا، اتنا بڑا سخی آدمی تھا۔ آپ علیہ السلام کی ایک روایت ہے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بچپن میں عبداللہ بن جدعان کے پکوان کا وہ جو برتن ہوتا ہے اس کے سائے میں لیٹا کرتا تھا، اتنا بڑا سخی آدمی ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ جو پیش آیا وہ انہی کے مکان پر پیش آیا تھا، سارے سردار یہیں جمع ہوئے تھے۔ ان کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اتنا نیک آدمی ہے اس کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ملے گی، اس واسطے کہ انہو لم یقل یومن رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسے قیامت پر یقین نہیں تھا، اس واسطے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ عقیدے کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا واقعہ، ایک صحابی ہیں اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو عبد الاشہل کے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ جنگ چل رہی ہے، یہ آ کر پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے؟ جنگ چل رہی ہے، میں بھی آ سکتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی؟ تو فوراً آئے اور جنگ لڑے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہو لمن اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہے۔ ادھر اعمال کئی ہیں، عقیدہ نہیں ہے، ادھر عقیدہ ہے نہ اعمال زیادہ نہیں ہے، پھر بھی جنت مل گئی۔ ہم عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں اسلام کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور اسے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا۔ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنے کے باوجود ایمان اور اعمال صالحہ میں ہم اگر غور کریں، جو مسجد سے جڑے ہوئے حضرات ہیں، درخواستیں آتی رہتی ہیں کہ فلاں کے انتقال پر دعا کیجئے، مغفرت کی، صحت کی۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو ہزاروں غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مجبوروں کی دل کھول کے امداد کرتا ہو، درجنوں مسجدیں بنائی ہوں، دسیوں مسلمانوں کو حج عمرے پہ بھیجا ہو، کئی مخلوق کی اس نے خدمت کی ہو، مسلمانوں کے لیے عیدگاہیں، قبرستان بنایا ہو، دسیوں غریب لڑکیوں کی شادیاں کی ہو، کئی یتیم بچوں کی تعلیم دی ہو، کئی بیماروں کا علاج کروایا ہو اور کئی بے سہاروں کو گھر بنا کر دیا ہو، لیکن مسلمان نہ ہو، اس کی مغفرت کے لیے اگر امام صاحب کو پرچی آ جائے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں، تو کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر کوئی پڑھے گا بھی تو گنہگار ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے سب کچھ ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے، نہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نہ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، خواہ وہ نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بمقابل اس کے اگر کوئی آدمی یہ سارے نیک کام نہیں کیا، حتیٰ کہ فرض نماز بھی نہیں پڑھا، شرابی تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا، اس کا جنازہ آیا، امام صاحب نہیں پڑھیں گے تو پبلک زبردستی سے پڑھوائے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ عقیدہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے، اعمال اس کے مقابلے میں بہت کم اہمیت رکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں جسم میں جان اور روح کی جو حیثیت ہے، مکان بنانے میں بنیاد کی جو حیثیت ہے، درخت میں جڑ کی جو حیثیت ہے، وہی اسلام میں عقیدے کی وہ حیثیت ہے۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ منافقین بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتے تھے۔ غزوے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو جانے سے بڑا عمل اور کیا چاہیے جنت میں جانے کے لیے؟ لیکن نفاق یہ عقیدے کی خرابی ہے، اس واسطے منافقین کو کافروں سے بھی نیچے کی جہنم ملے گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا کام عقیدے کی درستگی پر تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے کہنا اس عقیدے کا اظہار تھا، دراصل عقیدے کی درستگی تھی۔ تاریخی لحاظ سے بھی ہم دیکھیں، یہودی، عیسائی، کفار مکہ، ان تینوں کے بارے میں مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟
نہیں جائیں گے تو کس وجہ سے نہیں جائیں گے؟ اعمال کی کمی ان کے پاس بھی نہیں ہے اور نہیں تھی، لیکن عقیدے کی خرابی کی وجہ سے یہ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی زبان نقل فرمائی، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ ریاضی دلیل یہ دی جاتی ہے، ایک کے بعد جو زیرو آتے ہیں اس کی اہمیت بڑھتی ہے 10، 100، 1000، لاکھ۔ ایک سے پہلے جو زیرو آتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ گویا کہ ایک اللہ کو ماننے کے بعد کیے جانے والے اعمال کی قدر ہوتی ہے، ایک اللہ کو مانے بغیر کیے جانے والے اعمال کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ عقلی طور پر بھی ہم دیکھیں، بارش جو برستی ہے زمین پر، زرخیز زمین پر برستی ہے تو فصل اگتی ہے، بنجر زمین پر اگرے تو وہاں پر کانٹی، درخت اور سانپ بچھو ہوتے ہیں۔ مومن کے دل کی مثال زرخیز زمین کی ہے، بارش کی مثال اعمال صالحہ کی ہے۔ مومن کی زرخیز زمین پر برسنے والی اعمال صالحہ کی بارش اس کے لیے باغ و بہار اور جنت کا ذریعہ بنے گی۔ بنجر زمین پر برسنے والی بارش اعمال صالحہ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے وہ جہنم کا ہی ذریعہ بنے گی، وہ خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی کی محنت عقیدے کی درستگی پر تھی، وہاں پر اعمال کے احکام کے آیتیں نازل ہی نہیں ہوئی تھیں۔ قرآن کریم کی آیات میں مکی اور مدنی صورتوں کا اگر تقابل دیکھا جائے، مکی صورت 114 صورتوں میں 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتوں میں ہر مفسر قرآن تفسیر کے اس سورے کے شروع میں لکھتے ہیں یہ سورہ مکی ہے، اور مکی صورتوں کا مضمون توحید، رسالت، آخرت یعنی عقیدے سے متعلق ان میں گفتگو ہوتی ہے۔ مدنی صورتوں میں احکام سے متعلق 86 صورتوں میں گویا عقیدے پر گفتگو ہے، 28 صورتوں میں احکام پر گفتگو ہے۔ اصول کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے پورے قرآن مجید میں 500 آیات احکام سے متعلق ہیں، باقی آیات احکام سے متعلق نہیں ہیں۔ تو اس سے بھی عقیدے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں عقیدے کے کچھ زیادہ ذکر فرمایا۔ جنازے کی نماز میں ہم دیکھیں دعا جو پڑھی جاتی ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ زندگی میں اسلام چاہیے، موت پر ایمان چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ خاتمہ بالخیر وہ ایمان کی درستگی پر ہے، اس لیے موت پر ایمان مانگا جا رہا ہے۔ ان سب سے عقائد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قبر میں جو 3 سوالات ہیں وہ عمل سے متعلق نہیں ہیں، وہ عقیدے سے متعلق ہیں، اور قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ آخرت میں گرفت عمل کے مقابلے میں عقیدے پر زیادہ ہوتی ہے۔ عقیدہ خراب ہے تو ہمیشہ کی جہنم ہے، عمل خراب ہے تو ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے۔ اس سب سے معلوم ہوا اسلام میں عقیدے کی بہت اہمیت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے عقیدے کی اہمیت کا مضمون اپنی جمعہ میں عوام کے سامنے کتنی بار بنایا، اور مدارس میں اس عنوان پر کتنا اہتمام کیا گیا۔ حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں مدارس میں نصاب میں بھی اتنا اہمیت نہیں رکھی گئی عقیدے کو سمجھنے سمجھانے کی، اور عوام میں بھی سمجھانے کی اہمیت نہیں رکھی گئی۔ اسی وجہ سے عام آدمی ویڈیو میں غلط عقیدہ دیکھ کر یا سن کر وہ اپنے مولانا سے اختلاف کر لیتا ہے عقیدے کے بارے میں۔ اتنی کمزوری ہے عقائد کے سلسلے میں موجود۔ دوسری یہ پہلی بات مکمل ہوئی۔ دوسری بات عصر حاضر میں عقائد کی اہمیت، اس کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے عقائد کی گفتگو پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں کرنا زیادہ ضروری ہے۔ صبح کی نشست میں بھی یہ گفتگو آئی، کل بھی یہ گفتگو جزیات کی شکل میں آئی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قریب زمانے تک عقائد پر گفتگو ہونے کی 4 وجوہات تھی، نہ ہونے کی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ فن مرتب نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی صحبت نبی کی وجہ سے۔ نمبر 2 صحابہ کرام اور تابعین کے عقیدے پختہ تھے، انہیں عقائد سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 3 نبی علیہ السلام کا زمانہ قریب تھا تو عقائد کا فطور وہاں پیدا نہیں ہوا۔ نمبر 4 اختلافات کم تھے، اس واسطے عقائد کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ 4 وجوہات اس زمانے میں نہیں متکلمین کے زمانے سے ختم ہو گئے، تو اس واسطے اسے مستقل فن کی حیثیت دینا پڑا۔
دوسری وجہ اس زمانے میں عقیدے کی اہمیت اس واسطے بھی بڑھ جاتی ہے، جرائم کی روک تھام میں عقیدے کی بہت اہمیت ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا اس کے بعد موت ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ بے انتہا جرائم کرے گا۔ جو یہ سمجھے گا مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، وہ ایک لمٹ میں جرائم کرے گا۔ تو جرائم میں بھی روک تھام عقیدے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، قیامت کے قریب عقائد پر ہی زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث، سیاتی علی امتی زمان یصلی فی المسجد منہم 1000 رجل وزیادۃ لا یکون فیہم مؤمن، اس حدیث پر کلام ہے اگرچہ، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی نمازیوں سے، لیکن ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، تو ایمان پر حملے زیادہ ہو رہے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے، ہمارے درس نظامی جو عصری اسکولوں کا ہے، وہاں پر عقائد پر مستقل حملوں کے لیے ہی NEP کی شکل میں ایسا نصاب مرتب کیا گیا۔ آپ اسے دیکھ لیں، قادیانی اسلامی لباس پہن کر ختم نبوت پر، اسی کا ایک نیا ایڈیشن شکیل بن حنیف کی شکل میں آیا۔ اسکولوں میں مشرکانہ ترانے وندے ماترم پر زور دیا جانے لگا، یہ بھی عقیدے پر حملہ ہے۔ اسکولوں میں گیتا کی تعلیم کو لازم اور نیشنل بک قرار دینا، نصاب تعلیم کی تبدیلی، ہندوازم کے ایک نظریے کو قومی ثقافت کی روپ میں پیش کیا جانا، یوگا کے نام پر سوریہ نمسکار اور ہندوانہ تہذیب مسلمانوں پر لاگو کرنے کی کوشش کرنا، بھارت ماتا کی مورتی بنا کر اس کی جیکار کرنا، صرف گائے کو مقدس جانور بنا کر نہیں پیش کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے گوبر اور پیشاب کو بھی زمزم کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ سرکاری تقریبات میں بھی ہندوانہ رسم و رواج کرنا، ہندو دھرم کی نسبت سے سنسکرت زبان کو مسلط کرنے کی کوشش کرنا، آیورویدک دواؤں میں مذہبی اور ہندو تعلیمات کو پیش کرنا دواؤں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے ہندو دیوی اور دیوتاؤں کی عظمت مسلم ہیروؤں کے ذریعے سے پیش کر کے دکھانا، ایسے دسیوں کام ہیں جس سے ہماری نئی نسل میں عقیدے توحید کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تیسری بات، عقیدے کے سلسلے میں ہمیں تفہیم عقائد کی اہمیت، عقیدوں کو سمجھانے کی جو ضرورت ہے، اس متعلق تحفیظ، یاد دلانے سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سمجھانے کی طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم دیکھیں، بچپن میں جو بات یاد کر لی جاتی ہے اور جو چیز سمجھ لی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ بچپن کا علم 55 تک چلتا ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حدیث نہیں ہے۔ اور مکاتب میں بچوں کو بچپن سے ہی یہ تعلیم دینا اس واسطے زیادہ اہم ہے کہ یہ بچے مکتب کے مدرسے کے نہیں ہیں، اسکولوں کے ہیں۔ 1 گھنٹے میں عقیدے کی درستگی، اخلاق کی درستگی نہیں ہوگی تو وہاں پر 8 گھنٹے 10 گھنٹے اسکول میں ان کے عقیدے اور اخلاق خراب کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ہر مکتب میں عقیدے کی اہمیت پر زور دینا ضروری ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے ایک موقع سے فرمایا، بہار میں سیلاب کے موقع پر ہم فنڈ لے کر گئے تقسیم کرنے، ہم سے پہلے عیسائیوں کا ٹولہ وہاں پہنچا اور تقسیم کر رہا تھا۔ اسٹیج پر جو لوگ آتے راشن کٹ دینے سے پہلے ان کے کان میں کچھ بولتا، پھر وہ راشن کٹ دیتا۔ ایک 12 سال کے بچے کو بھی راشن کٹ دینے کے لیے بلایا گیا، وہ تھوڑی دیر رکا پھر واپس آ گیا، کٹ لیے بغیر انکار کر کے نیچے اتر آیا۔ ہم نے قریب بلا کر پوچھا کیا بات ہے، ضرورت نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے خاندان کے سب لوگ ختم ہو گئے، میں تنہا بچا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، کپڑے جو جسم پر ہیں وہی باقی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور مجھے ضرورت کیسے نہیں ہوگی؟ پھر لیے کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا یہ بول رہے تھے کہ یہ کہو کہ یہ کٹ ہمیں عیسیٰ مسیح دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نہیں بولوں گا، تو پھر کٹ نہیں ملے گا، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تو حضرت نے پوچھا تمہیں یہ کس نے سکھایا؟ تو کہنے لگے مکتب کے استاذ نے مجھے سکھایا، جو دیتا ہے صرف اللہ دیتے ہیں۔ تو عقیدے کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی عقیدہ سکھایا جائے۔ تفہیم کی زیادہ ضرورت ہے، بچوں کو فتنوں سے آگاہ کرنا اور اسے سمجھانا۔ بچپن میں عقیدہ سمجھانے سے تعلق مع اللہ بڑھتا ہے۔ نمبر 2، محبت رسول مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 3، اپنی آئیڈینٹی پہ فخر ہوتا ہے، بحیثیت مسلمان ہونے پر بچے کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ اس واسطے سمجھانے کی کوشش مکاتب میں بچوں کو زیادہ کرنی چاہیے۔ چوتھی بات،
تفہیم عقائد کا طریقہ کار، عقائد کیسے سمجھانا چاہیے، اس سلسلے میں پہلی ذمہ داری تو یہ آتی ہے کہ عقائد سمجھانے کو منظم منصوبہ بندی کی کوشش کی جائے، اپنی ذمہ داری کا ایک حصہ بنایا جائے۔ جیسے بہت سے موضوعات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات، بعض مرتبہ ہمارے مساجد میں 3 مہینے کے بعد پھر مضمون جو ریپیٹ لوٹ کر آتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ہی عنوان اتنا زیادہ چلتا ہے کہ بعض پابندی سے آنے والے سامعین بولتے ہیں اس جمعہ یہ عنوان رہے گا، اس جملے کے بعد وہ جملہ رہے گا۔ بجائے اس کے نئے عناوین اور نئے مضامین اور اہمیت اور ترجیحات کے ساتھ ہمیں زمانے اور تقاضے کو سمجھتے ہوئے بولنے کی اہمیت ہے۔ تو منصوبہ بندی ہو، کوئی بھی تجارت، کوئی بھی کاروبار، اسکول، منظم ادارہ، اسے وقت دیے بغیر، اہمیت دیے بغیر کام میں نہیں قابو میں نہیں آ سکتا۔ ایسے ہی موجودہ دور میں عقائد کو عقلی نظر میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ عقائد اگرچہ کہ غیر مادیات سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ صبح گفتگو آئی، لیکن موجودہ زمانہ یہ عقل پرستوں کا ہے، اسے عقل کی روشنی میں سمجھانا پڑے گا۔ ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ پہلے تو عقائد پر کام کرنے کا عزم و ارادہ ہو۔ نمبر 2، عوام الناس میں عقائد کے دروس چلائے جائیں، ہفتے میں ایک بار یا عصر کے بعد روزانہ ایک عقیدہ یا ہفتہ واری عقیدے کے درس کے پر 15-20 منٹ کوئی بھی نماز کا وقت متعین کر کے ہم اگر اپنی علماء اکرام کی طرف سے، اکابرین کی طرف سے دیے جانے والے کام نہیں کریں گے تو پھر ہم سے ایک ہی کام زبردستی سے کروایا جائے گا جو ہم کرنا بھی نہیں چاہ رہے ہوں گے۔ تو ہمیں درس عقائد پر کام کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کیا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعلیم الاسلام، مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب اسلامی عقائد اور بہشتی زیور کا ابتدائی حصہ، یہ مفید رہیں گے عوام میں روزانہ ایک نمبر وار بولنے کے لیے۔ نمبر 3، ہمیں عقائد پر کام کرنے کے لیے تربیتی قیام برائے عقائد، جیسے 1 روزہ 2 روزہ جوڑ کر ورکشاپ کیا جاتا ہے عقائد کو سمجھانے کے لیے بھی۔ کہیں شکیلی فتنہ آئے تو وہاں پر حضرت مہدی، نزول عیسیٰ اور اشراط الساعہ، ان سب کے عقائد کو صبح سے شام تک اسے منظم طریقے سے بیان کرنے کی ورکشاپ رکھا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر 15 دن میں یا 1 مہینے میں مسجد میں عقائد سمجھانے کی نیت سے ہی نوجوانوں کی تشکیل کر کے جوڑ کر اس پر کام کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں اپنے اپنے علاقائی زبان میں، ہندی میں، کنڑ میں، تمل میں، رسالوں اور پامفلیٹ کی شکل میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، بیانات اور تقاریر کا اس کو عنوان بنایا جائے مستقل عقائد کو۔ نمبر 6، ٹیکنالوجی اور میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جو بندے کارٹون بناتے ہیں، جو نوجوان ویڈیو کلپس بناتے ہیں، ان کو عقائد پر بھی ویڈیو کلپس بنانے کا مضمون اور مواد فراہم کیا جا سکتا ہے اہل علم کی طرف سے۔ نمبر 7، عقائد پر پوسٹر، بیانرز، اشتہارات وغیرہ بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ جیسے بچپن میں یا ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سی دیواروں پر تھا قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں کافر ہیں، قادیانی جو خود کو احمدی کہتے ہیں کافر ہیں، جمعیت کی طرف سے لگا کر تقسیم کیا گیا تھا۔ ایسی موجودہ زمانے کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں۔ تفہیم عقائد کے لیے انفرادی ملاقات ہو سکتی ہے، جیسے کہ حیدرآباد میں بعض جیسے مفتی ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم اور ان کی ٹیم اور دیگر ممبر و محراب کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی کام ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، دعوتی مجالس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جس مجلس میں بعض باطل طبقے کے احباب کا کام ہی ہے، جہاں کھانے کے لیے ملو، شاپ میں ملو، کہیں بھی ملو، جیسے غیر مقلد بھائی ہیں، ان کا کام ہی رہتا ہے کہ مسلکی دعوت دینا، جہاں ملو اسی کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی ہم دعوتی مجالس ادھر ادھر کی گپ شپ کرنے کے بجائے عقیدے کو ٹارگٹ بنایا جائے تو اپنے ملے ہوئے ساتھیوں کو ایک عقیدہ سمجھانے کی کوشش ہو۔ نوجوانوں کی سوال جواب کی نشستیں رکھی جائیں عقائد سے متعلق۔ نمبر 10، مختصر مدتی کورس برائے تفہیم عقائد، 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا، 2 مہینے کا، ایسا کورس بھی رکھ کر ضروری عقائد، ایک ہے یقینی قطعی عقائد جس پر اسلام کی بنیاد ہے، دوسرے ظنی عقائد جس پر اسلام کی بنیاد نہیں ہے، دونوں کے فرق کے ساتھ اس پر ورکشاپ رکھے جا سکتے ہیں۔ کتب عقائد و اخلاق مدارس میں، مکاتب میں مستقل اہمیت کے ساتھ داخل نصاب کیے جائیں، پہلے اردو میں کوئی پڑھایا جائے، پھر عربی میں پڑھایا جائے۔
اسکولوں میں جو اساتذہ اور جو علماء کام کرتے ہیں انہیں بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اسکولوں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہاں تفہیم عقائد کا بھی کام ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ 13 شکلیں ہیں جس پر عقائد پر کام ہو سکتا ہے. مکاتب میں سمجھانا یہ اس واسطے بھی ضروری ہے. بچپن میں ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں سمجھتا، بچپن میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں سمجھتا، جبکہ ہم یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بچہ سب کچھ سمجھتا ہے، بول نہیں پاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت تھانوی نے یہاں تک لکھا ہے کہ دودھ پیتے بچے کے سامنے بھی ماں باپ کو آپس میں تماشے نہیں کرنا چاہیے. تماشا میرا لفظ ہے، عاجز کا لفظ ہے، یعنی وہ حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ایک میاں بیوی کرتے ہیں. دودھ پیتے بچے کے سامنے بھی وہ بولتا نہیں ہے لیکن دیکھتا سب کچھ ہے. اور 7 سال کی عمر میں جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے، کل بات آئی، جو دیکھتا ہے وہ 7 سال کے بعد بولتا ہے اور 14 سال کے بعد وہ کر کے دکھاتا ہے. تو اس لحاظ سے نہیں سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے. توحید کو عقلی لحاظ سے سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر پوری دنیا کا سورج 2-3 ہیں کہ ایک ہے، ایسی پوری دنیا کا خدا ایک ہے. انڈیا کا پرائم منسٹر 2-4 ہے کہ ایک ہیں، ایسے ہی پوری دنیا کا خدا ایک ہے. عقلی دلائل سے سمجھانا. یہ اسکول کا پرنسپل 4-5 ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے. رسالت کو بھی عقلی دلائل سے، آخرت کو بھی عقلی دلائل سے، عذاب قبر کو عقلی دلائل سے. مثال کے طور پر ہم دفن کر کے آئے، اسے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جنت کی کھڑکی کھل کے، ایسے کیسے ہوگا؟ یا انڈیا میں بیٹھا ہے، امریکہ میں ویڈیو کال آیا اور اپنی محبوبہ سے بات کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے اور اسے لپس اشارے کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. بھئی باقی سب لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا تماشے ہو رہے ہیں. اس کو دکھ رہا ہے، اس واسطے وہ مزے لے رہا ہے. اس کو نہیں دکھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے. تو عذاب قبر کی ایسی مثالوں سے انہیں قریب کر کے سمجھایا جا سکتا ہے. حفظ کے مدارس میں بھی عقائد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے ایک موقع سے فرمایا تھا، اگر ہم حافظ قرآن بھی بنا لیں پھر بھی اسے مرتد ہونے سے بچا نہیں سکتے. قرآن حفظ ہوا ہے لیکن وہ مومن نہیں بنا ہے، وہ عقیدہ سمجھا ہی نہیں. اس واسطے کئی حفاظ کے مرتد ہونے کی خبریں بھی آتی ہیں. بلکہ اللہ معاف فرمائے، حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب بلگرامی دامت برکاتہم نے فرمایا، دلی کے ایک مولانا صاحب کی گھر والی کے شکیلی بننے کی بھی خبر آئی اور تمل ناڈو کے خود ایک مولانا صاحب کے شکیلی بننے کی بھی خبر آئی. تو عقائد کی اہمیت کس قدر بڑھ جاتی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. مکاتب میں اساتذہ عقائد پر کیسے محنت کر سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے سادہ مثال کا استعمال ہو، بنیادی عقائد آسان زبان میں سمجھائے جائیں، تربیتی کہانیوں کے ذریعے سے سمجھائیں. کہانی بولنا بہت اہمیت رکھتا ہے. نصیحت دماغ کو لگتی ہے، کہانی دل کو لگتی ہے. 1 گھنٹے کی نصیحتیں آدمی اتنا یاد نہیں رکھتا جتنا 1 منٹ کا واقعہ یاد رکھ لیتا ہے. قصے کہانیوں کے تو ہم بھی شوقین ہیں. جب تک خطیب صاحب قصہ نہیں بولیں گے اس وقت تک سامعین قیلولہ میں رہیں گے. جب قصہ شروع ہوگا تو وہ سونے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. قصوں کے ہم بھی شوقین ہوتے ہیں. فلموں کا شوق اسی واسطے بڑا ہوا ہے، اس میں واقعے کو پیش کیا جاتا ہے. بڑے سے بڑے شیخ الحدیث کا خطبہ بھی اتنی اہمیت سے نہیں سنا جاتا جتنا معمولی قصہ اور کارگزاری سنی جاتی ہے. اس واسطے قصوں کی بڑی اہمیت ہے. عملی طریقہ یہ ہو کہ ہر دن ایک تربیتی کہانی رکھی جائے، مختصر بامقصد طریقے سے بولا جائے. اور تفہیم عقائد میں ایمان مفصل کو سمجھانے کی اہمیت، کلمات ستہ کو یاد کرانے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کی اہمیت، 40 حدیث یاد کرانے کے ساتھ ساتھ سمجھانے کی اہمیت. 40 حدیث کی تفہیم پر مفتی ابوبکر صاحب کی کتاب بھی ہے، 40 حدیث تفہیم و تشریح کے نام سے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہ عقائد کے سلسلے میں ہونے کا کام تھا. اور اس میں جو کتابیں ہیں آپ کو PDF ڈال دیا جائے گا، اس میں کافی کتابیں ہیں مختصر سی. مولانا عبدالقوی صاحب کی، حضرت شاہ محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور کئی حضرات کی لکھی ہوئی 8-10 کتابیں جو مکاتب میں استعمال کی جا سکتی ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک مضمون مکمل ہوا، یعنی 5 باتیں مکمل ہوئی. 2 باتیں جو رہ گئی کہ اخلاق اور اقدار کی تفہیم اور اس کا طریقہ کار. اس کے لیے بہتر یہی ہے قصے کہانیوں کا خوب استعمال کیا جائے. اس سلسلے میں 10 کتابیں. 1 منٹ میں بات ختم ہے، بار بار اٹھنے کی زحمت نہ فرمائیں، مجھے بھی ڈر لگتا ہے. قصے کہانیوں کی صرف کتابوں کے نام سنا دیتے ہیں، یہ آپ حضرات خرید لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، ہدیے میں نہیں دی جاتی ہیں.
یہ بہت سے قصے جو صحابہ کرام کے ہیں، 15 کتابیں ہیں یہاں پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، حسن حسین، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عمر فاروق، ہوتے ہوتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے 15 اکابرین، 15 صحابہ کرام کے 100 قصے. تو 15 آدمیوں کے 100 قصے ہو تو کتنے ہو گئے؟ 1500 قصے ہو گئے. اور کتنے چاہیے؟ 1500 قصے صحابہ کرام کے ہو گئے. اس کے بعد بیت العلم پڑوس ملک کا ایک ادارہ ہے، وہاں سے قصص القرآن اور قصص الحدیث کے نام سے راشد علی نواب شاہی صاحب کی کتابیں، فرحاج اصلاح الدین صاحب کی، محمد اسامہ صاحب کی، اور کئی حضرات کی 24 کتابیں ہیں جو قصے کہانیوں پر لکھی گئی ہیں. وہ کہف الایمان کا جو ٹیلی گرام ہے اس پر وہ کتابیں موجود ہیں، اور دارالمصنفین وغیرہ پر بھی دستیاب ہیں. ملت فاؤنڈیشن والوں کی طرف سے بھی، MFRD والوں کی طرف سے بھی 5 چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں جو قصے کہانیوں پر مشتمل ہیں. ایسے ہی 365 کہانیوں کے نام سے 5 حصوں میں کافی ضخیم کتابیں ہیں جو ایک کتاب میں 365 کہانیاں ہیں. مائل خیر آبادی کی اخلاقی کہانیوں پر 29 کتابیں ہیں، اور طالب ہاشمی صاحب کی کہانیوں پر تقریباً 30 کتابیں ہیں. مولانا اختر سلطان اصلاحی صاحب کی 25 کتابیں ہیں جو کہانیوں پر مشتمل ہیں. یہ پورا سیٹ 60 کتابوں کا مکتبہ احسان لکھنؤ سے مل جاتا ہے. اور کہانیاں کتابیں سنانے کے ساتھ ساتھ آج کل چینلز پر بھی اسٹوریز آتے ہیں. تو مسلم چینل بھی ہیں جس میں اسٹوریز اور اس سے ملنے والا سبق سنایا جاتا ہے. ڈاکٹر مفتی ساجد فلاحی صاحب جو گزشتہ یہاں محاضر کے طور پر تشریف لائے تھے، ان کا ایک چینل ہے رائٹ وے کے نام سے. انگریزی میں سناتے ہیں اور اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کا سبق بھی سناتے ہیں. رائٹ وے چینل ہے. مسلکی اختلاف ہے لیکن مدنی چینل ہے، کنیز فاطمہ چینل ہے، المنیر چینل ہے، تحفظ دین میڈیا ہے. یہ سب حضرات بھی کہانیوں پر کام کرتے ہیں جس سے چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اب ویڈیو کہانیوں کے سلسلے میں ہماری قوم کا وہی حال ہے کہ بھئی شدت والا مسئلہ، کوئی تو کھانے پینے سونے اٹھنے، حتیٰ کہ ایک جلسے میں ایک صاحب گئے تو واش روم سے نکل رہے تھے، وہاں بھی فوٹو لے لیا ان صاحب کی. ایک طرف تو یہ آزادی ہے، دوسری طرف اتنی شدت ہے کہ ابھی بھی سوال ہو رہا کہ ویڈیو پہ آنا جائز ہے. ایک طرف یہ تفریط ہے. تو اس سے بچتے ہوئے اعتدال کے ساتھ استفادہ کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.